بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 44 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے اعراب جمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم کا اعراب۔ تو اس کا اعراب جو ہوتا ہے حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ مسلماتن، اور حالت نصبی میں کسرہ کے ساتھ مسلماتن۔ البتہ قیاس تو یہ ہے کہ یہاں پر مسلماتن ہوتا، جس طرح مفعول بھی ہوتا ہے یا جو بھی حالت نصبی میں ہوتا ہے وہاں پر منصوب یعنی فتحہ آتا ہے، لیکن یہاں پر کسرہ ہے۔ اور جمع مؤنث سالم حالت جری میں کسرے کے ساتھ، جو کہ آپ احباب جانتے ہیں۔ تو آئیے ہم بحث پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراب جمع المؤنث السالم، الامثلہ۔ ہم نے گزشتہ سبق میں مذکر سالم میں بتایا تھا کہ سالم کیوں کہتے ہیں۔ سالم اس لیے کہتے ہیں جمع مؤنث کو جو سالم ہو، کیونکہ جس طرح مفرد میں دجاجتن ہے، یا اس مثال کو لے لیں دجاجتن، اسی طرح دجاجات، تو اس کے درمیان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ جس طرح مفرد میں مثال کے طور پہ فاطمہ، فاطمہ، تو اسی طرح فاطمات، ٹھیک ہے، فاطمیم، فاعلہ، فاعلہ، یہ جو اصل حروف ہیں یا اصل جو کلمات ہیں، جو وزن فعل جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس میں تکسیر واقع نہیں ہوئی، اس میں کسر واقع نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کو انشاءاللہ مزید آگے سمجھ لیں گے۔ آئیے مثالیں پڑھ لیتے ہیں۔ باغت الدجاجات، مرغیوں نے انڈے دیے، ٹھیک ہے۔ باغت الدجاجات، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ جب بھی اسم فاعل، یہ جو اسم فاعل ہے، اس میں ظاہر ہوگا، مذکور ہوگا، اور فعل مقدم ہو تو فعل مفرد ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے نہیں کہنا کہ بغنا الدجاجات، ٹھیک ہے، بل باغت الدجاجات، ذهبت الطالبات، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت الفاطمات، اکلت البقرات، نمت الشجرات، نمت نما ینمو، ٹھیک ہے، اس میں زیادتی ہونا یا بڑھنا، تو درخت بڑھ گئے، نمو اختیار کی درختوں نے۔ اسی طرح اکلت البقرات، بہت سارے گائیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کھا لیا، اکلت کھا لیا، البقرات بقرہ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں گائیں۔ ذبحت الدجاجات، میں نے مرغیوں کو ذبح کیا، لیکن دیکھو قیاس تو یہ تھا ذبحت الدجاجات، لیکن نہیں۔ اسی طرح مدحت فعل فاعل، الفاطمات مفعول ہے، تو فاطمات ہونا چاہیے تھا اگر ہم قیاس کو دیکھیں کہ مفعول بھی تو منصوب ہوتا ہے، لیکن نہیں۔ جمع مؤنث سالم کا حالت نصبی میں یہی اعراب ہوگا، جب بھی مفعول واقع ہوگا جمع مؤنث سالم تو وہ کسرے کے ساتھ ہوگا۔ حلبت البقرات، میں نے گائے جو ہے نا دویا، اس کا دودھ دویا، یعنی گائے سے دودھ نکالا۔ حلبت، حلیب کہتے ہیں دودھ کو، تو گائے کو دھونا۔ سقیت الشجرات، سقیت سقائس کی پلانا، تو الشجرات میں نے درختوں کو پلایا پانی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر شجرات ہونا چاہیے کہ نہیں، البتہ جو اشجار ہیں، شجرۃ و اشجار، اشجار بھی جمع ہے، ممکن ہے کہ شجرات بھی شجرہ کی جمع ہو، اس لیے یہاں پر مذکور ہے۔ ہجم الثعلب علی الدجاجات، ثعلب کہتے ہیں لومڑی کو، لومڑی نے حملہ کیا اور ہجوم کیا، حملہ کیا، علی الدجاجات، علی کا علی حرف جر ہے، جب بھی کسی اسم پر داخل ہوتا ہے اس کو مجرور کر دے، تو حالت جری میں جمع مؤنث سالم کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ تو ہمیں پہلے سے معلوم تھا۔ البتہ آج کا جو سبق ہے وہ یہاں پر آپ ترکیز کریں، حالت نصبی میں ضرور ہوگا۔ اب مثال کے طور پر میں کہتا ہوں رأیت مسلماتن، رأیت مسلماتن، مسلماتن کہیں گے، مسلماتن نہیں۔ جب ہم کہیں گے رأیت مسلمین، میں نے بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا، تو مسلمین اس کا ہم نے جو مذکر سالم میں پڑھ لیا ہے، مؤنث سالم میں رأیت مسلماتن ہے۔ اچھا، مزید یہ مثالیں باقی ہیں۔ شکرت للفاطمات، میں نے فاطمات لڑکیوں کا شکر ادا کیا۔ جلست بعیدا، میں دور بیٹھا۔ عن البقرات، عن حرف جر ہے، بقراتی مجرور ہے۔
یعنی بہت سارے جو گائیں ہیں ان سے میں دور بیٹھا. ذهبت الى الشجرات، میں قریب گیا کس کے؟ درختوں کے. آئیے بحث پڑھتے ہیں اور اسے سمجھ لیتے ہیں. البحث، انظر دیکھیے، الى الکلمات الاخیرۃ، آخری کلمات کو، فی الامثلۃ السابقہ گزشتہ مثالوں میں، تجد آپ پائیں گے، کل منہا جمع مؤنث سالم، کہ تمام کلمات جمع مؤنث سالم ہیں. ٹھیک ہے. وتجدها فی القسم الاول مرفوعۃ، پہلی قسم کی مثالوں میں آپ ان کلمات کو مرفوعہ دیکھتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر ہے بقرات، شجرات. ٹھیک ہے. لأن كل منها يقع فاعلا، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کلمات فاعل واقع ہو رہی ہیں یہاں پر. وفی القسم الثانی، یہی مثالیں منصوبہ ہیں، یعنی حالت نصبی میں ہیں، مفعول بھی واقع ہو رہی. لأن كل منها يقع مفعولا به. وفی القسم الثالث مجرورة، یہاں پر مجرور ہیں. لأن كل منها مسبوقا بحرف جر، ان کے تمام کلمات سے پہلے حرف جر موجود ہے جس نے اس پر اثر کیا ہے. وَإِذَا بَحَثْنَا، اگر ہم تلاش کریں، عن علامات الاعراب فيها، کہ علامات اعراب کیا ہے ان کلمات میں، مثالوں میں، وجدناها جاریة على الاصل في القسمین، تو ہمیں نظر آئے گا کہ دو مثالوں میں، یعنی حالت رفعی میں پہلی قسم کی مثالوں میں اور تیسری قسم کی مثالوں میں، اس کو ہم اصل پر پاتے ہیں. اصل کیا ہے؟ اصل اعراب کو پتہ ہے آپ کو، ضمہ، فتحہ، کسرہ. تو کہیں کہ الاول پہلی قسم اور تیسری قسم میں، لأنها، کیونکہ فی القسم الاول مرفوعة بالضمہ، شجرات فاعل مرفوع وعلامت رفعی الضمہ، ظاہر نظر آ رہا ہے. فی القسم الثانی مجرورة بالکسرہ، یہاں پر ہم کہیں گے الشجرات اسم مجرور وعلامت جرہ الکسرہ، تو علامت جرہ الکسرہ، کسرہ موجود ہے. اما فی القسم الثانی، دوسری قسم کی مثالوں میں، حیث تقع کل کلمۃ منها مفعولا به، ہر کلمات ترکیب میں مفعول به واقع ہو رہا ہے. فإنا لا نجد اثرا للفتحہ، ان مثالوں میں ہم فتحہ نہیں دیکھ رہے بلکہ کسرہ ہے. تو کیا وجہ ہے؟ وإنما نجد آخر كل منها مکسور، تمام کلمات کا اخیر ہمیں مکسور نظر آ رہا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ وإذن، تو ضروری ہے، لابد کہ ہم یہ غور کریں اور یہاں پر ہم اس چیز کو جانیں، ان تکون الکسرۃ نائبہ، یہاں پر جو کسرہ ہے شجراتی، بقراتی، یہ کسرہ جو ہے یہ نائب ہے، یہ نائب ہے عن الفتحتی، فتحے سے، فتحے کی نیابت میں کسرہ ہے، فی حالت النصبی، نصب کی حالت میں. تو حالت نصبی میں جمع مؤنث سالم کسرے کے ساتھ ہوگا اور ظاہر ہوگا. القاعدہ، جمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم، یرفع، حالت رفعی میں ہوگا، بضمۃ، ضمہ ظاہری کے ساتھ، وینصب ویجر، اور حالت نصبی اور جری میں ہوگا کسرے کے ساتھ. یہ قاعدہ آپ یاد کر لیں اور جہاں کہیں بھی آپ استعمال کریں گے تو اس کا ضرور خیال رکھیں گے. اب آئیے تمرین کی طرف. عین، تعین کیجئے، جمع المؤنث السالم، المرفوع، المنصوب، المجرور. جمع مؤنث سالم حالت رفعی میں، حالت نصبی میں اور حالت جری میں. فی العبارات الآتیہ، یہ آئندہ عبارات میں، وبین السبب، سبب بھی بیان کریں، وعلامت الاعرابی، اور اعراب والی علامت بھی بیان کریں. مثال کے طور پر، اینعت الثمرات، یہ یہاں پر فاعل ہے. اینعت بمعنی پک جانا، الثمرات یعنی پھل، پھل جتنے بھی ہیں وہ پک گئے. اینعا، میں کہتا ہوں اینعت تفاح، سے پک گیا. اینعا بمعنی جس طرح ہم کہیں گے طہا، پک جانا. تو الثمرات فاعل ہے، تو ہم کہیں گے الثمرات فاعل مرفوع وعلامت رفع الضمۃ الظاہر علی آخرہ. یہاں پر دیکھیں لعل الفتیا، کیونکہ لعل حرف من حروف مشبہ بالفعل، اور آپ کو پتہ ہے کہ لعل اپنے اسم کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے، اور اپنے خبر کو رفع دیتا ہے. کانا و اخواتها کے بالکل برعکس. مثال کے طور پر کانا زید قائما، یہ کانا و اخواتها، لیکن جب ہم انا داخل کریں گے، انا، انا، کانا، لیتا، لاکننا، لعل، یہ 4 حروف ہیں. مثال کے طور پر لعل زیدا قائم. تو اب یہاں پر آپ اس کو فٹ کریں، لعل الفتیاتی، تا نہیں پڑھ سکتے، تو ہم کہیں گے الفتیاتی اسم لعل منصوب وعلامت نصبہ الکسرہ، جس طرح ہم نے اوپر پڑھا رأیت مسلمات. ٹھیک ہے.
مجدات یہ تو صحیح آئے گا کیونکہ حالت رفعی کو جمع مؤنث سالم قبول کرتا ہے اصل کی حال مجدات، جیسے جاءت مجدات، حضرت مجدات، اس میں کوئی اشکال نہیں، البتہ کیونکہ یہاں پر فتیات لعل کا اسم واقع ہو رہا ہے اور لعل کا اسم منصوب ہوتا ہے ان کا ان لیت لکن لعل ان تمام حروف کا، لہذا ہم نے بتا دیا آپ کو۔ اچھا البطات سابحات، یہاں پر کوئی عامل نہیں ہے تو مرفوع ہوگا مبتدا، سابحات اس کی خبر ہے، تو البطات جمع مؤنث سالم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، سابحات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره۔ اچھا ایک یہ مثال پڑھ لیں، نعتمد ہم اعتماد کرتے ہیں علی الامہات ماؤں پر، تو علی حرف جر امہات اسم مجرور وعلامة جره الکسرہ الظاہر على آخره۔ اچھا ایک اور ہم لے لیتے ہیں، نحترم النساء ہم عورتوں کا احترام کرتے ہیں، الفضلیاتی جو زیادہ مفضل ہوں یا زیادہ مکرم ہوں، تو یہاں پر ہم نے پڑھا نحترم النساء منصوب، الفضلیاتی یہاں پر ہم تی کریں گے کیونکہ جس طرح یہ النساء مفعول بھی ہے، مفعول بھی منصوب ہے، لیکن آگے جا کے یہ کیا بنا، موصوف بنا، اور اس کی صفت ہے تو صفت چونکہ حالت نصبی میں ہے اور وہ جمع مؤنث سالم ہے، اسی لیے حالت نصبی میں جمع مؤنث سالم کسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ سبق آپ احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آتے ہیں اعراب کی طرف، تمرین فی الاعراب، کافأت الفائزات، دیکھو یہاں مثال بھی انہوں نے مفعول بھی حالت نصبی والا دے تاکہ ہم سبق کو سمجھ لیں۔ کافأت، کافأ یکافئ، انا کافأت میں نے انعام دیا، میں نے مکافأہ دیا یعنی جائزہ دیا، نوال دیا، الفائزاتی کامیاب لڑکیوں کو۔ ہم نے قیاساً تو اس طرح پڑھنا تھا کافأت الفائزات، جیسے ہم پڑھتے ہیں کافأت الاولاد، کافأت الطلاب، کافأت الرجال، لیکن یہاں پر چونکہ جمع مؤنث سالم میں ہم نے پڑھا تھا حالت نصبی میں کسرے کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر غور کریں، کافأ فعل ماض مبنی على السکون والتاء فاعل مبنی على الضم في محل رفع، الفائزات مفعول به منصوب بالکسرة، لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم، اور ہم نے پڑھا ہے قاعدے میں ينصب ويجر بالکسرة۔ امید ہے آپ احباب کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔